انہیں بھرپور وقت سے نوازا جائے، لیکن حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اور خود کی اصلاح بھی کوئی چیز ہوا کرتی ہے۔ اور صحیح بات تو یہ ہے، میں سمجھتا ہوں، جہاں تک میں جانتا ہوں کہ بڑوں کو اور استاذوں کو تقریر نہیں سنائی جاتی، سبق سنایا جاتا ہے۔ بہرحال حکم کی تعمیل میں چند منٹ کے لیے حاضر ہوں، آپ محبت سے سماعت کر لیں۔ شوکت شاہی نہ تاج خسروی لے جائے گا، شوکت شاہی نہ تاج خسروی لے جائے گا، تو خدا کے گھر فقط عشق نبی لے جائے گا۔ شوکت شاہی نہ تاج خسروی لے جائے گا، تو خدا کے گھر فقط عشق نبی لے جائے گا۔ تھام لو احمد رضا کا مسلک حق، تھام لو، تھام لو احمد رضا کا مسلک حق، تھام لو، باغ جنت میں تمہیں مسلک یہی لے جائے گا۔ تھام لو احمد رضا کا مسلک حق، تھام لو، باغ جنت میں تمہیں مسلک یہی لے جائے گا۔ جس کے سینوں میں جلیں گے علم قرآن کے چراغ، جس کے سینوں میں جلیں گے علم قرآن کے چراغ، باپ ماں کو خلد میں بیٹا وہی لے جائے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے ماشاءاللہ جناب نقیب لاسانی، جناب توصیف نورانی، اب انہوں نے نوازا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میں اچھا ہی پڑھتا ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو قبول فرما لے۔ شعر سماعت کریں، میں زیادہ تمہید میں جانے کا عادی نہیں، محبت سے بول دیں سبحان اللہ۔ شوکت شاہی نہ تاج خسروی لے جائے گا، تو خدا کے گھر فقط عشق نبی لے جائے گا۔ جس کے سینوں میں جلیں گے علم قرآن کے چراغ، باپ ماں کو خلد میں بیٹا وہی لے جائے گا۔ اب یہ شعر دیکھوں گا میں کون کون خاموش رہے گا اس شعر پہ۔ جن کے سینوں میں جلیں گے علم قرآن کے چراغ، باپ ماں کو خلد میں بیٹا وہی لے جائے گا۔ آ رہی ہے مسلک، آ رہی ہے مفتی اعظم کی تربت سے صدا، آ رہی ہے مفتی اعظم کی تربت سے صدا، اب تمہیں منزل کی جانب ازہری لے جائے گا۔ آ رہی ہے مفتی اعظم کی تربت سے صدا، اب تمہیں منزل کی جانب۔ یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آ رہی ہے مفتی اعظم کی تربت سے صدا، اب تمہیں منزل کی جانب ازہری لے جائے گا۔ آئیے حضرات، وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ رب ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ عزت والا ہے۔ بولو آپ کا عقیدہ ہے یا نہیں؟ اللہ عزت والا ہے، ہر مسلمان کا عقیدہ اللہ عزت والا ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ عزت والا ہے، اور دنیا میں جسے عزت ملتی ہے اسے اللہ کی عطا سے ملا کرتی ہے۔ دنیا میں جو عزت پاتا ہے اللہ کی عطا سے پاتا ہے۔ لوگوں نے اپنے فہم و وراثت کے نظریے سے، اپنے عقل و فہم سے یہ سوچا کہ عزت کرسی حکومت سے ملتی ہوگی، کسی نے کہا عزت جاہ و حشمت سے ملتی ہے، کسی نے سمجھا عزت حسن و جمال سے ملے گی، کسی نے سمجھا کہ عزت گاؤں کا پردھان بننے سے حاصل ہوگی، لیکن پوری دنیا کو حقیقت ماننی پڑی کہ عزت نہ ہو کرسی حکامت سے ملتی ہے، عزت نہ تو جاہ و حشمت سے ملتی ہے، عزت نہ تو حسن و جمال سے ملتی ہے، اگر عزت ملا کرتی ہے تو اللہ کی رحمت سے ملا کرتی ہے۔ ہمارا عقیدہ اللہ عزت والا۔ اب سنو، ہم نے مان لیا کہ اللہ عزت والا ہے، لیکن میں نے عالم تصور میں سوال کیا، اے دنیا کے قاریوں، اے دنیا کے مفتیوں، اے دنیا کے عالموں، بتاؤ اللہ عزت والا ہے، لیکن میرا یہ سوال ہے کہ اللہ کی مخلوق میں بھی کوئی عزت والا ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے عالم تصور میں سوال کیا، اللہ کی مخلوق میں کون کون عزت والا ہے؟ کوئی عزت والا
ہے یا نہیں ہے؟ جب میں نے سوال کیا ایک کتاب اچھل کر سامنے آئی، میں نے کہا تو کون؟ کتاب نے جواب دیا میں وہابی دیوبندیوں کی مشہور و معروف کتاب، میرا نام تقویت الایمان ہے۔ میں نے کہا تو کس لیے آئی؟ کہا تمہارے سوال کا جواب دینے آئی ہوں۔ میں نے کہا بتا کیا ہے تیرا جواب؟ تو کتاب نے کہا سنو، تمہارا سوال یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق میں کوئی عزت والا ہے یا نہیں ہے؟ تو میرا جواب یہ ہے تقویت الایمان پکارتی ہے ہر مخلوق چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو اللہ کی عزت کے سامنے چمار سے زیادہ ذلیل و خوار ہے، معاذ اللہ۔ سب بولو معاذ اللہ۔ وہابیوں کی کتاب بولی ہر مخلوق چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو اللہ کی عزت کے آگے چمار سے زیادہ ذلیل و رسوا ہے۔ میں نے کہا اے کتاب، قرآن کا اعلان تو کچھ اور ہے، تو قرآن کے اعلان سے ٹکرا گئی، لیکن سنیوں قربان جاؤ اپنے عقیدوں پہ کہ جب تقویت الایمان نے یہ کہا تو میں نے کہا طاہر رضا حسانی مجھے تقویت الایمان سے محبت نہیں ہے، مجھے قرآن سے محبت ہے۔ اگر ہم بات مانیں گے تو قرآن کی مانیں گے، یہ تو ایک تقویت الایمان ہے، اگر اس کے جیسی ہزاروں تقویت الایمان قرآن سے ٹکرائیں گی ہم تمام کتابوں کو ٹھکراتے جائیں گے اور قرآن کریم کو سینے سے لگاتے چلے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے اللہ اللہ مرتبہ ہے، کیا کلام پاک کا اللہ اللہ مرتبہ ہے، کیا کلام پاک کا سب کتابوں سے بڑا رتبہ کلام پاک کا، قبر تک پہنچا کے سب رشتے فنا ہو جائیں گے، خلد تک پہنچائے گا رشتہ کلام پاک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ بھئی بہت اچھا بھئی حسانی صاحب۔ تقویت الایمان نے کہا ہر مخلوق چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو اللہ کی عزت کے سامنے چمار سے زیادہ ذلیل و خوار ہے۔ ہم دوڑے دوڑے امام عشق و محبت قاطع کفر و دلالت ماہی شرک و بدعت اچھے رضا پیارے رضا، اب محبت سے بولو امام احمد رضا فاضل بریلوی کی بارگاہ میں پہنچے، سرکار اعلیٰ حضرت کی دہلیز کو چوما، عریضہ پیش کیا، اے امام عشق و محبت ہمارے سوال کا جواب دیجئے، تقویت الایمان تو گمراہ کر رہی ہے، اس کے جوال سے ہم ششپنج میں آ گئے، آپ کا جواب کیا ہے؟ سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے آواز آئی سوال پیش کیا جائے۔ میں نے کہا سوال یہ ہے اللہ تو عزت والا ہے لیکن اللہ کی مخلوق میں کوئی عزت والا ہے یا نہیں ہے؟ سرکار اعلیٰ حضرت کی چوکٹ سے آواز آئی اے طاہر رضا حسانی سنو سنو، تم یہ سوال کر رہے ہو کہ اللہ کی مخلوق میں کون کون عزت والا ہے، تو سنو احمد رضا کا اعلان آج پوری دنیا میں گونج رہا ہے، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ۔ سبحان اللہ، فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں جو عقیدہ دیا ہے، سنیوں اپنے مقدر پہ ناز کرو۔ آؤ چند منٹ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ دوں۔ سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے اعلان کیا کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ سنو مقام مصطفیٰ وہ ہے کہ جب مصطفیٰ عرش پہ پہنچے تو عرش مسجد رفعت بن جایا کرتا ہے۔ ہم نے کہا وہ کیسے؟ تو تاریخ نے حوالہ دیا، اٹھاؤ تاریخ کو، شب معراج دیکھو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی دلیل مل جائے گی۔ میں نے کہا کیسے؟ پروردگار عالم خلاق کائنات نے جبریل کو اپنے قریب بلایا، قریب بلانے کے بعد ارشاد فرمایا اے جبریل دیکھو آج رجب المرجب کی 27 تاریخ ہے اور آج میں اپنے محبوب کو اپنے قریب بلانا چاہتا ہوں۔ اے جبریل سنو، زمین پہ چلے جاؤ، میرے محبوب کو اپنے ساتھ لے کر میری بارگاہ میں آ جاؤ۔ جبریل چلے، رب نے فرمایا جبریل ٹھہرو، اکیلے تو نہ جاؤ۔ جبریل عرض کرتے ہیں مولا کیسے؟ پروردگار نے فرمایا جبریل اپنے ساتھ میکائیل کو بھی لے لو، میکائیل کو جن 70,000 فرشتوں کا سردار بنایا گیا ہے ان 70,000 فرشتوں کو بھی ساتھ لے لو، اسرافیل کو بھی لے لو،
اور तमाम फरिश्तों की बारात लेकर जाओ, महबूब को दूल्हा बनाकर मेरी बारगाह में ले आओ। जिब्रील चले, हाथ में जन्नत की मिसाल है। रब ने फरमाया जिब्रील हाथ में जन्नत की मिसाल किस लिए? जिब्रील अर्ज करते हैं मौला रजब की 27वीं रात है, पूरी जमीन पे तारीकी ही तारीकी है, पूरी जमीन पे अंधेरा है, रोशनी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं। हम जन्नत की मिसाल लेकर जा रहे हैं ताकि तेरी महबूब की बारात को उजाले में लाया जा सके। रब ने फरमाया जिब्रील सुनो, मिसाल ले जाने की जरूरत नहीं है, तुम महबूब की बारात लेने जा रहे हो, वहां रोशनी ले जाने की जरूरत नहीं है। जिब्रील अर्ज करते हैं मौला तो महबूब की बारात को कैसे लाया जाए? रब ने फरमाया जिब्रील सुनो, मैंने अपने महबूब के चेहरे पर अपनी सिफत गैरत के 70,000 नकाब डाल रखे हैं। जब तुम महबूब के पास पहुंचो, एक नकाब को उलट देना, जमीन से आसमान तक उजाला हो जाएगा। सुभान अल्लाह। अर्शे हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, देख रही है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। यही मोहब्बत है कि वक्त को मद्देनजर रखा जाए। बगैर किसी ताखीर के आपसे रुखसत हो रहा हूँ। परवरदिगार हमारे सुनने और सुनाने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, और जो कुछ कहने में खामियां हुई हो मौला अपने हबीब के वसीले से माफ फरमा दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।